اکثر والدین اور ٹیچر صرف پڑھائی میں کامیاب بچے کو ذہین سمجھتے ہیں۔ اب دنیا میں ذہانت کو ماپنے کا، معیار کرنے کا ایک ہی طریقہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے IQ ٹیسٹ۔ اس ٹیسٹ میں زیادہ سوال میتھ سے متعلق ہوتے ہیں، جو صرف ایک خاص قسم کی ذہانت ہے، جبکہ موجودہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ ذہانت انٹیلیجنس ایک قسم کی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ IQ ٹیسٹ میں کچھ ایک طرح کے بچوں کا سکور زیادہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکوں کا IQ سکور زیادہ آتا ہے بنسبت لڑکیوں کے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا لڑکیاں زیادہ ذہین نہیں ہوتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ماڈرن ریسرچ اور سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ یہ IQ ٹیسٹ میں ذہانت ماپنے کا طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور ذہانت کے بارے میں ہمارا نظریہ، ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ ذہانت ایک قسم کی نہیں ہے، اس کی مختلف اقسام ہیں۔ بطور والدین اور ٹیچرز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں میں کون سی خاص قسم کی ذہانت موجود ہے، تاکہ اس ذہانت پہ زیادہ توجہ دی جائے، اس کو مزید نکھارا جا سکے، اور بچہ اپنی خاص ذہانت کے مطابق ایک کامیاب زندگی گزار سکے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ذہانت کتنی قسم کی ہوتی ہے اور ہم اس کا کیسے بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ جن بچوں میں تعلیمی ذہانت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسکول میں، پڑھائی میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کو نالج حاصل کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بڑے شوق سے لیکچر سنتے ہیں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں، اور پھر امتحان میں، ٹیسٹ میں ریپروڈیوس بھی اچھا کرتے ہیں۔ ایسے بچے جو بھی علم حاصل کرتے ہیں ایک لمبے عرصے تک ان کے دماغ میں محفوظ رہتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ علم اپنی پریکٹیکل زندگی میں اپلائی بھی کر سکیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پریکٹیکل زندگی میں زیادہ کامیاب بھی ہو سکیں۔ والدین کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی مواقع فراہم کریں، تاکہ ایسے بچے اپنی ذہانت کا بھرپور استعمال کر سکیں۔ کچھ بچوں میں سوشل سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ایسے بچے اپنے احساسات کو اور دوسروں کے بھی احساسات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، بہتر طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ ایسے بچے دوسرے بچوں کے ساتھ، والدین اور ٹیچرز کے ساتھ بہتر تعلق بنا لیتے ہیں، یہ اچھے دوست بھی ثابت ہوتے ہیں۔ پریکٹیکل زندگی میں ایسے بچے ایک اچھی ٹیم بنا سکتے ہیں، ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ جن بچوں میں سوشل انٹیلیجنس زیادہ ہے ان بچوں کو زیادہ سوشل انٹریکشن کا موقع دیں، یعنی لوگوں کے ساتھ یا دوسرے بچوں کے ساتھ ملنے کا موقع دیں، تاکہ یہ بچے اپنی اس ذہانت کا بہتر فائدہ اٹھا سکیں اور آئندہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ جن بچوں میں فزیکل انٹیلیجنس یعنی جسمانی ذہانت ہوتی ہے وہ سپورٹس میں بہت اچھے ہوتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں دوسرے بچوں سے بہت آگے ہوتے ہیں، ان میں انرجی زیادہ ہوتی ہے، وہ کھاتے بھی زیادہ اچھا ہیں۔ اگر والدین اور ٹیچر اس ذہانت کو پہچان جائیں تو ان کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو سپورٹس کے زیادہ مواقع دیں، ان کی کوچنگ کروائیں، پریکٹس کروائیں، تاکہ اس ذہانت کو صحیح ڈائریکشن مل سکے۔ ہو سکتا ہے ایسے بچے مستقبل میں ایک بہت بڑے سپورٹس مین بن جائیں۔ اور کچھ بچوں میں تخیل یعنی اپنی امیجنیشن کی طاقت بہت ہوتی ہے۔ ایسے بچے تھوڑے سے کھلونوں سے بڑی بڑی گیمز بنا لیتے ہیں اور اپنی ہی ایک امیجنیشن سے دنیا بنائی ہوتی ہے۔ ایسے بچے سٹوریز بہت شوق سے سنتے ہیں اور پھر اپنی سٹوریز خود سے بھی بنا لیتے ہیں، ہمیشہ کچھ مختلف سوچتے ہیں۔ یہ تمام خوبیاں یہ بتاتی ہیں کہ ایسے بچوں میں کریٹیو انٹیلیجنس یعنی تخلیقی ذہانت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کو ہمیشہ ایموشنل سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، انکریجمنٹ یعنی حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ یہ اپنی تخلیقی ذہانت کو مزید بہتر کر سکیں۔ ایسے بچے جن میں اپنے جذبات، احساسات کو ایکسپریس کرنے یا بیان کرنا اچھا آتا ہو ان میں آرٹسٹک انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بچے شاعری، رائٹنگ، لکھنا، گانا، اداکاری، پینٹنگ، ان سب کاموں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ بچے قدرتی طور پہ حساس بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کی بھی ذہانت کو پہچاننا چاہیے اور ان کی مسلسل حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، مینٹورنگ بھی چاہیے ان کو، تاکہ ان کا خاص قسم کا ٹیلنٹ ہے جو کہ ضائع نہ ہو اور فیوچر میں اپنی ذہانت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی بڑا کام کر سکیں۔ کچھ بچوں میں پریکٹیکل انفارمیشن کو حاصل کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بچے زیادہ کتابی باتیں نہیں سمجھ سکتے، ان کو بس وہی بات سمجھ آتی ہے جس کا ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، کسی بات میں پریکٹیکل ویلیو ہو، روزمرہ کی زندگی سے جو بات مطابقت رکھتی ہو وہی ان کو سمجھ آتی ہے اور اسی میں ان بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کو بھی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو آزادی اور مواقع بھی دینے چاہیے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو ایکسپیرینس کر سکیں اور اپنی زندگی کی راہ متعین کر سکیں۔ تو یہ 6 قسم کی ذہانتیں ہیں، ہر بچے میں ایک دوسرے سے مختلف مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں میں اس کی خاص ذہانت کو تلاش کریں، اور سبھی انٹیلیجنس کا ایک ہی اصول ہے کہ جتنا اس ذہانت کو استعمال کرو گے اتنی ہی ذہانت بڑھے گی۔ تو یہی ہے کامیابی کا فارمولہ کہ اپنے بچوں کی ذہانت کو تلاش کرو، اسے استعمال کرو، امپروو کرو، پریکٹس کرو اور مزید مضبوط بناؤ۔